الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن 9 آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ ہم نے گزشتہ سبق میں جو ہے تشہد پڑھا تھا، جس کے لفظی معنی، ترجمہ، با محاورہ ترجمہ، اسباق وغیرہ تصور احساس کے ساتھ ہم نے دیکھے، اور ٹی پی آئی میں حروف جر کی 4 باتیں، اسماء اشارہ، مذکر اور مؤنث کے ٹیبل دیکھے۔ تو آئیے آج کے اس سبق میں ہم انشاءاللہ درود یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا، اور گرامر میں انشاءاللہ ہم فعل ماضی شروع کریں گے، فعل، جعل، فتح، اور نکات تعلیم یا شوق دیکھیں گے، اور اس طرح ہم 9 نئے لفظ اس کلاس میں سیکھیں گے جو قرآن پاک میں 390 بار آئے۔ تو کہیے الحمدللہ، یعنی سبق نمبر 9 کے ختم تک آپ 102 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 27,926 بار آئے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کیا ہے۔ درود یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کرنے کا نام ہے۔ آج ہم تقریباً 1500 سال بعد ہزاروں میل دور مسلمان ہیں، تو اللہ کے فضل کے بعد آپ کی قربانیوں کے نتیجے میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دن بھر کی تھکن کے باوجود آپ نے کسی قبیلے کو دعوت دی تھی، تو ہو سکتا ہے مجھ تک دعوت اس قبیلے سے پہنچی ہو۔ اس طرح سوچتے ہوئے اس بات کو محسوس کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قربانی کا مجھ پر احسان ہے۔ اب ہم اس کے بدلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ان کو کھانے پر بلا سکتے ہیں یا کوئی تحفہ بھیج سکتے ہیں؟ کچھ نہیں، صرف ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اجر ملنے والا ہے ہی، چاہے ہم دعا کریں یا نہ کریں۔ ہمارا ان کے لیے دعا کرنا دراصل ہمارے لیے اعزاز ہے، دعا کرنے پر الٹا ہمیں اس کا ثواب بھی ملتا ہے۔ جو کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ بھیجے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم اے اللہ، صلی رحمت بھیج، اللہ صلی اللہ رحمت بھیج، محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وا اور اللہ پر، آل یعنی ان کے گھر، محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ اے اللہ، اللہم کے معنی ہے اے اللہ، یہ مخصوص لفظ ہے، صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کسی کے لیے نہیں استعمال۔ جب بھی کہیں گے اللہم، اس کا مطلب ہوگا اے اللہ، یعنی حرف ندا ہے، پکارنا ہے۔ کیا؟ صلی، تو رحمت بھیج۔ صلی کے معنی ویسے ہوتا ہے نماز پڑھ، لیکن جب یہ آتا ہے صلی علی کے ساتھ، اس کے معنی ہوتا ہے رحمت بھیج۔ صلی اللہ، رحمت بھیج، کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ یہ دیکھیں اصل اس کے معنی ہے نماز پڑھنا۔ صلی لی، جب لی کے ساتھ آتا ہے تو جیسے فصلی لی ربک وانحر، تو یہ کیا ہے؟ پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ لیکن جب یہی صلی اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ آتا ہے صلی علی محمد، تو اس کا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود یعنی رحمت بھیجیں۔ صلی کے اپنے معنی ہے نماز پڑھنا، لیکن لی کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب نماز پڑھ، اور اللہ کے ساتھ آئے تو درود بھیجیں۔ یہ دیکھیے اللہ کے معنی ہوتے ہیں پر، جیسے ہم کہتے ہیں السلام علیکم، آپ سب پر کیا ہو؟ سلامتی ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ پر، آل یعنی اور آل پر۔ اب ہم دیکھیں گے آل کے کیا معنی۔ آل کے ایک معنی تو یہ ہوتے ہیں خاندان والے، یعنی اہل و عیال، گھر والے، ان کو اہل کہتے ہیں۔ اور دوسرے معنی آل کے ہوتے ہیں اتباع کرنے والے، پیروی کرنے والے، آپ کے ماننے والے، آپ کے پیچھے چلنے والے۔ تو اہل جو ہوتا ہے اہل و عیال، جیسے کہتے ہیں اہل و عیال یعنی بیوی بچے گھر بار، تو خاندان والے۔ اور آل کے معنی ہوتے ہیں خاندان والے اور اتباع کرنے والے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ کا معنی ہے اے اللہ ان پر رحمتوں کی بارش فرما، یعنی ان پر مہربان ہو جا، ان کا نام بلند کر اور ان کے درجات بلند کر۔ آل کے 2 معنی کیا ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد و ازواج مطہرات، اور دوسرے معنی ہوئے اتباع کرنے والے۔ اگر ہم دوسرا معنی لیں تو ہم بھی اس دعا میں شامل ہیں، یعنی اہل سے مراد صرف خاندان والے ہیں، اور جبکہ آل کے معنی ہے خاندان والے اور اتباع کرنے والے، پیروی کرنے والے، ماننے والے، پیچھے چلنے والے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بے شمار
احسانات کیے. اب ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم اس کا بدلہ دیں. ہم کیا بدلہ دے سکتے ہیں؟ تو ہی بدلہ دے. کیا ہے؟ ان پر رحمت. علم اس حصے کو ایک بار دوہرا لیں. اگلا حصہ درود کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. کما جیسا کہ صلیتا بھیجی رحمت تم نے اللہ پر ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر اور اللہ پر آل پہ ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل. تو کا یا کما یہ دو لفظ آتے ہیں, دونوں کے معنی ہوتے ہیں جیسے. یہاں آیا کما. صلی لی نماز پڑھ ابھی ہم نے دیکھا تھا, اور صلی اللہ ہو رحمت بھیج, یعنی صلی اللہ رحمت بھیج. صلی لی نماز. یہاں پہ کیا ہے؟ کما صلیتا جیسا کہ بھیجی تو نے اللہ کے ساتھ آیا ہے, تو رحمت بھیجی تو نے کس پہ؟ ابراہیم علیہ السلام. اور اللہ پر آل اور ان کی آل پر. یہ ہم نے دیکھ لیا تھا. ایک معنی اس کے یہ ہو سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی امامت دی, ایسا مقام دیا کہ دنیا کے سب مسلمان, عیسائی اور یہودی انہیں نبی مانتے ہیں. تو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی ہی جو ہے وہ جو ہے کیا ہے مطلب قبولیت عطا فرما کہ اس زمین پر رہنے والے تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانیں. دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ آپ نوازنے والے ہیں. اس سے پہلے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نوازا ہے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوب نوازیے, خوب عطا کیجیے, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے نبی انبیاء کے ہیں. تو اے اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما, تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبھی ماننے والے ہو جائیں. علم اس حصے کو بھی ایک بار دوہرا لیجیے. اگلا حصہ ہے انکا حمید مجید. انکا دو حصہ, انہ بے شک, کا آپ. انک یہ ہم نے پڑھا تھا نا, ہوا ہم کا ای کا یہ وہ کا ہے. انہ بے شک, کا آپ, تو بے شک تو, حمید. حمید کے معنی تعریف کا ہے. ہم نے پڑھا تھا نا الحمد تمام تعریف کے تعریف کا. یہ حمید اسی حمد سے نکلا ہے, تعریف کے قابل. مجید بزرگی والا. آئیے دیکھتے ہیں اردو میں بھی اس سے ملتے جلتے لفظ ہم پڑھتے ہیں. انا بے شک, یقیناً, کا تو آپ, حمید یہ وہ حمد سے یعنی الحمد تعریف اور شکر کا جو ہم نے استعمال کیا تھا الحمد شریف میں, تو الحمد تعریف کے قابل. بزرگی والا. مجید بزرگی والا یعنی جلال عظمت, جس کو جلال عظمت اور بڑائی کمال پرفیکشن کے درجے پہ حاصل ہو. اردو میں ہم کہتے ہیں نا والد ماجد, ماجد یہ مجید سے نکلا ہے. اسی طرح جد امجد, جد امجد کیا ہوتا ہے؟ وہی مجید سے نکلا ہوا لفظ ہے, یعنی بزرگی والا. بڑھ اسباق دیکھیے کیا ملتے. اگر ہم بھوکے ہوں اور ہمارے کسی دوست کو اس کا پتہ چلے اور وہ ہمارے لیے 5 اسٹار ہوٹل سے کھانے کا ایک ٹرک بھیج, تو کیسی تعریف نکلے گی اس کی. یہ چھوٹی سی مثال اللہ کے لیے تو بہترین مثالیں ہیں. اے اللہ اگر ہمیں اسلام کی تعلیم نہ ملتی تو ہم اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے. تیرا بہت بڑا احسان کہ تم نے ایسے پیارے, زبردست اور بہترین پیغمبر کو بھیجا جس نے ہم تک ہر بات پہنچائی, ہر چیز کی تعلیم دی. اے اللہ تیرا بڑا احسان ہے اور تم خوب قابل تعریف ہے. اے اللہ تو مجید ہے, یعنی جلال و عظمت اور بزرگی میں کامل ہے, پرفیکٹ ہے. اس لیے صرف تو ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین فضل دے سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رول کو سمجھنے کے بعد کہ وہ ایک معلم بنا کر بھیجے گئے تھے, تو ہمیں ان کا شاگرد ہونا چاہیے نا. کیا وہ قیامت تک کے نبی نہیں ہیں؟ یہ یا ان کا کردار بحیثیت ایک معلم کے ان کی وفات کے بعد ختم ہو گیا؟ نہیں. تو آئیے اس حصے کو ایک بار دوہرا لیجیے.
اگلا حصہ ہے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. اللہم اے اللہ مخصوص ہے، اے اللہ بارک برکت عطا فرما. ہم کہتے ہیں نا عید مبارک، وہ بارک جو کہتے ہیں یہی بارک ہے، یعنی برکت عطا فرما. عید مبارک اللہ کے معنی ہوتا ہے پر، محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، واہ اور اللہ پر، آل ان کی آل پر. یہ ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا، کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر. درود کے پہلے حصے میں صلات کی دعا ہوئی، یعنی اللہم صلی علی محمد. صلات میں برکت شامل ہے. صلات کی دعا کرنے کے بعد یہاں برکت کی دعا یہ اس وجہ سے کہ دعا میں بار بار مختلف الفاظ اور عبارات میں بات کو پیش کیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو یاد کیجئے اور ان کے لیے دل سے برکت کی دعا کیجئے. برکت کا معنی ہے خوبی، بھلائی اور نعمتوں کا عطا ہونا، ہمیشہ رہنا اور اس میں برابر اضافہ اور ترقی ہونا. اعمال میں برکت کا مطلب ان کی قبولیت اور ان کا بہترین بدلہ ملنا ہے. اولاد میں برکت یعنی اولاد کا کئی نسلوں تک باقی رہنا اور پھیلنا اور بڑھنا ہے. آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برکت دے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو اور آپ کے طریقے پر چلنے والے کو. علم اس حصے کو دو بات میں. اگلا حصہ دیکھتے ہیں. کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. کما جیسا کہ، بارکتا برکت عطا کی تمہیں، اللہ پر ابراہیم ابراہیم پر، وا اور اللہ پر آل ان کی آل پر. کون؟ ابراہیم علیہ السلام کی. کا اور کما جیسے ابھی ہم نے دیکھا تھا پیچھے، اس کے معنی ہوتے جیسے، مثال کی طرح. برکت عطا کی یعنی برکتا. اسی طرح فعلتا تو نے کیا. یہ دیکھیں لفظ صلی ہے اور اس سے لفظ کیا صلیتا، رحمتوں کی بارش اور مہربانی، نام اور درجات کی بلندی. بارک برکت، بارکتا تو نے برکت بھیجی یعنی خوبی، بھلائی، نعمتوں کا ملنا، ہمیشہ رہنا، بڑھتے رہنا، اس سے مراد ہے. اللہ کے منیے پر، ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، واہ اور اللہ پر، آل ان کی آل پر، اس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. علم اس حصے کو دو. انک حمید مجید. ان بے شک کا آپ، وہ ہم نے کہا تھا نا ہوں کا ای، وہ کا جو ہے یہ وہ یوں ہے، یہی کا ہے کا تو آپ. ان کا بے شک آپ، حمید تعریف کے قابل ہیں. ہم سے نکلے الحمد تمام تعریف شکر، اسی ہم سے حمید تعریف کے قابل. مجید بزرگی والا، جیسے ہم کہتے ہیں والد ماجد، جد مجد، وہ یہ مجید یعنی بزرگی والا بڑا. تو اس آخری حصے کو ایک بار دوہرا لیجیے. درود کے بعد ایک اضافی دعا بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. یہ بھی پڑھی جاتی ہے جو کہ درود پاک کے بعد پڑھتے ہیں. ربی دو ٹکڑے ہیں، رب اور ای. رب اور ربی یعنی رب ہے میرے رب. اجعلنی، اجعل بنا، نی مجھے یعنی مجھے بنا دے کیا؟ مقیم، قائم کرنے والا. وہ کہتا ہے نا قد قامت الصلاۃ، یہ وہی مقیم، وہی قد قام والا ہے. مقیم قائم کرنے والا کیا؟ صلاۃ، نماز کا. وا اور من ہم نے پڑھا ہوا ہے، من الشیطان یعنی سے. کون سے؟ ذریتی. دو لفظ ہیں ذریت اور ذریت کہتے ہیں اولاد کو. یہ میری یعنی میری اولاد، مجھے نماز قائم کرنے والا اور میری اولاد میں سے. ربنا اے ہمارے، ربنا اے ہمارے. وا اور تقبل، تقبل قبول کر اور قبول کر. دعائی، دعائی کا مطلب ہے میری دعا. یا یہ جو زیر ہوتے ہیں نا یہ یا کے معنی دیتا ہے عربی میں. جیسے ربی، ربی جعلی، ربی بھی جو ہے یا جو ہے وہ میرے کے معنی، یہاں دعا میں میرے. ربنا اے ہمارے رب، اغفر لی، اغفر بخش دے، لی اغفر، ای کا مطلب مجھے یعنی مجھے بخش دے، اور وا اور لی
والدی، والد یعنی میرے والدین کو، یعنی مجھے اور میرے والدین کو بخش دے، واہ اور لل لیے مومنین، مومنوں کو یعنی جو ایمان لانے والے ہیں ان سب کو بھی بخش دے۔ کیا؟ یوم، دن، یوم یا قوم یعنی وہ دن جس دن قائم ہوگا، مقیم، قائم، قامت، یہ سارے قیام کھڑے ہونے کے معنی میں الحساب، حساب۔ الف لام کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ الف لام سے پتہ چلا یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ اور یہ حساب کیا ہے؟ واحد ہے اور مذکر ہے، کیونکہ اس میں مؤنث کی کوئی علامت نہیں نظر ہے۔ تو لہذا آئیے اس پوری آیت دعا کا جو ہے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اے میرے رب بنا دے مجھے نماز کو قائم کرنے والا، اور میری اولاد سے اے ہمارے رب، اور قبول کر میری دعا، اے ہمارے رب بخش دے مجھے اور میرے والدین کو اور مومنین کو جس دن قائم ہوگا حساب۔ تو اس کے علاوہ ایک اور دعا بھی پڑھتے ہیں، وہ اگلی کلاس میں شاید آئے گی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وہ اگلی کلاس میں انشاءاللہ آ جائے گی، وہاں دیکھیں گے اس وقت سے۔ تو ہمارا پہلا حصہ مکمل ہوا، آئیے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ لے لیجئے، ورنہ ہم 2 منٹ کا یہاں پہ وقفہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق 9 آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ دوم گرامر کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج کی کلاس بہت ہی اہم ہے، کیوں؟ ہم نے آج فعل کی ابتدا کی، فعل ماضی۔ ہم نے اس سے پہلے جو ہے اسم کے بارے میں پڑھا، ہم نے حرف کے بارے میں پڑھا، پھر 9 حرف ہم نے سیکھے، ان کے ٹیبل بنائے، اور آج ہم جو ہے وہ فعل کی بات کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ اس سے پہلے ٹی پی آئی ضروری ہے، کیا ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے۔ مقصد یہ ہے کہ اپنے جسم کی تمام حصوں اور صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے کسی کو اپنا ساتھی بنائیں اور جو ہے عربی گرامر سیکھیں۔ ہم نے الفاظ اور کلمے کی 3 قسمیں دیکھی۔ ایک کو کہتے ہیں اسم، مثلا کسی کا نام، کتاب، مکہ یا صرف مسلم مومن، اور اس کی پہچان کیا؟ ہر وہ لفظ جس کے شروع میں یہ الف لام آئے وہ اسم ہوتا ہے، یا ایسا لفظ جس کے آخر میں 2 پیش 2 زبر 2 زیر میں سے کچھ آئے وہ اسم ہوتا ہے، یا جمع کا لفظ جس کے آخر میں واو نون یا نون الف تا آئے وہ بھی اسم ہوتا ہے۔ اور فعل ایسا کلمہ جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے، جیسے فتح ماضی کا زمانہ، یا ملونا مضارع کا زمانہ۔ آج شروع کریں گے کلاس۔ حرف ایسا کلمہ جو اسموں اور فعلوں کو ملائے، اور یہ ہم نے 9 پڑھے تھے، کون سے؟ بی، لی، من، فی، ان اور الا، اور اس کے ساتھ جو ہے بی، فی، الا، اور پھر الا، ما۔ تو آئیے الفاظ یا کلمے کو ہم ایک اور طریقے سے بھی دیکھتے ہیں۔ اسم کسی کا نام یا جگہ، جیسے کتاب مکہ، یا صرف جیسے مسلم مومن، اور پہچان کیا ہے؟ ہر وہ لفظ جس کے شروع میں الف لام آئے وہ جو ہے اسم ہوگا، یا 2 پیش آ جائیں یہ، یا یہ 2 زبر آ جائیں، یا یہ 2 زیر آ جائیں، یا پھر اس کے آخر میں واو نون یا نون الف تا آئے تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی اسم ہے، اسم کی پہچان۔ دوسرا کلمہ جو ہے فعل جسے ہم کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کام کا ہونا یا کرنا جس میں زمانہ بھی ہو، جیسے فتح اس نے کھولا، یا منونا وہ کرتے ہیں۔ تیسرا ہوتا ہے حرف۔ حرف کی ایک تعریف یہ ہے جو جملہ بنانے کے لیے اسموں اور فعلوں کو ملا ہے، دوسری تعریف یہ ہے اسم اور فعل کے علاوہ تمام الفاظ جو ہیں وہ حرف ہیں، یعنی جو کلمہ یا لفظ اسم اور فعل نہ ہو وہ حرف ہوتا ہے۔ مثال کیا ہے؟ جیسے بی، لی، من، فی، انا وغیرہ ہم نے پڑھا۔ تو آئیے یہ جو ہے آخری دفعہ جو ہے ان حروف پہ ایک نظر ڈالیں۔ یہ ہمارے پاس 9 حروف ہے اور ان کا ٹیبل ہے پورا، کوئی آپ میں سے اگر پڑھانا چاہے اس ٹیبل کو۔ جی
जी सिस्टर बुशरा तनवीर कराइए। मिनहु मिनहु मिनहुम मिनका मिन्नी मिन्ना मिन्हा अनहु अनहुम अनका अन्नी अनकुम अन्ना अन्हा बीही बीहिम बीका बी बिकुम बिना बिहा फीही फीहिम फीका फीया फीकुम फीना फीहा अलैहि अलैहिम अलैका अलैया अलैकुम अलैना अलैहा इलैहि इलैहिम इलैका इलैया इलैकुम इलैना इलैहा माअहु माअहुम माअका माई माअकुम माअना माअहा इंदाहु इंदाहुम इंदाका इंदी इंदाकुम इंदना इंदहा। देखने में ये एक स्लाइड नजर आ रही है, ये जो है 9 हरफ है, लेकिन इसकी अहमियत इससे अंदाजा लगाएं, ये कुरान पाक में 10,000 बार आती है। 10,000 बार का मतलब है टोटल जो है 9,000 जो है वो लाइनें हैं। कुरान पाक के 600 सफ़े हैं, एक सफ़े में जो है 15 लाइनें हैं, और जो है वो 15 के 90 9,000 बनती है। तो अंदाजा लगाएं कि हर लाइन में एक से ज्यादा बार भी ये आ रहे हैं। ये इतने अहम अल्फाज हैं। तो आइए आज हम क्या किसकी इब्तिदा करेंगे? फेल। फेल को क्या कहते हैं जी? फेल क्या होता है? ये वो फेल पास नहीं है जो इम्तिहान में होता है, ये फेल है। और इसको वर्ब अंग्रेजी में कहते हैं फेल। उर्दू और अरबी दोनों में फेल ही कहा है। अरबी में अक्सर फेल 3 हरूफ से बनते हैं। बस ये देखिए फा एंड लाम, ये 3 हरफ जब मिलेंगे तो फ़आला का जो है फेल बन जाएगा। फा ताहा 3 हरफ मिले तो इससे फताहा का फेल बन गया। नून स्वाद रा 3 हरफ मिले नसरा का वो फेल बन गया। वाद राबा। तो अरबी में कम से कम 3 हरफ से जो है वो फेल बनता है। तकरीबन 85% फेल वर्ब जो है वो 3 हरफ की होती है। तो ये अहम है। आइए अब देखते हैं। फेल 3 किस्म का होता है। फेल माजी जो हो गया, गुजर गया, इसे कहते हैं परफेक्ट टेंस। दूसरा होता है फेल मुदारे। मुदारे जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा, यानी इम्परफेक्ट टेंस। मुदारे एक अजीब सा फेल है, ये किसी और जबान में नहीं है, अरबी में है। इसके अंदर हाल का, प्रेजेंट का भी तर्जुमा होता है और मुस्तकबिल यानी फ्यूचर का भी होता है। इसमें दोनों मायने होते हैं, इसलिए ये ऐसा फेल किसी और जबान में नहीं है। और तीसरा जो है फेल जो होता है उसे कहते हैं अमर, हुक्म देना या गुजारिश करना, इसे इंग्लिश में कहेंगे इम्परेटिव टेंस। तो अरबी के 3 फेल क्या हुए? फेल माजी, फेल मुदारे, फेल। तो आइए, ये 3 हरफ है। हमने कहा था ना फेल 3 हरफ से बनता है। तो ये कौन से 3 हरफ लिखे हुए आपको नजर आ रहे हैं? सारे फा आइन लाम, फा एंड लाम, फा एंड लाम, नीचे तक फा एंड लाम। अब ये जो पहला है फा एंड लाम, ये पहला फेल बन गया। इसके मैंने थे फाला, उसने किया, यानी उसे एक मुजक्कर ने किया। और जब इसी फा एंड लाम के साथ ये देखें वाव अलिफ का इजाफा कर देते हैं तो ये इसकी जमा हो जाता है। फाला की जमा वाव अलिफ से फालू। ये 4 उंगलियां हमने कहा की? दाई तरफ एक उंगली फाला उसने किया, 4 उंगलियां फालू सबने किया। अगला देखिए फा एंड लाम के साथ क्या किया हमने? ता जबर लगा दी, क्या बन गया? फालता। तूने या आपने किया, एक बंदे ने सामने की तरफ इशारा। अगले के साथ देखें क्या किया? फालतू, ता के ऊपर पेश लगा दी, फालतू मैंने किया। अगले के साथ देखें क्या हुआ? फालतुम, तुम लगा दिया। तो ये क्या हो गया? तुम सबने या आप सबने किया। और आखिरी के साथ हमने क्या किया? फालना, ना लगा दिया, हम सब। तो ये हमारा टेबल कैसे बना? फाला वाहिद था, वाव अलिफ लगाया, फालू हो गया, तुम सब ने किया। फालता, ता लगाया, आप अपनी तरफ किया तो ता पे पेश कर दिया, फालतू मैंने किया, तुम किया, फालतुम आप सब ने किया, फाल। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है माजी का फेल बनाने के लिए उसके आखिर में तब्दीली की जाती है। क्या तब्दीली? वा ता तू तुम ना लगा,
اب اسے دیکھیں، اس کی مثال جہاز سے دیتے ہیں. جب جہاز چلا جاتا ہے تو آپ کو اس کا آخری حصہ دم نظر آ رہی ہے، اس کا سامنے کا حصہ نہیں نظر آ رہا ہوتا، دم نظر آ رہا ہے. اسی طرح ماضی کا فعل تو چلا گیا، گزر گیا، تو اس کا صرف آخری حصہ آپ کو بتاتا ہے یہ کون تھا. مثلا فعلا کی جو ہے صرف کوئی یہ علامت ہے، اس پہ زبر ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے اس نے کیا. اگلا دیکھیں، فعلو میں یہ واو الف جو ہے یہ اس کی ٹیل دم بتا رہی ہے کہ ان سب نے کیا. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا. اسی طرح فعلتا، یہ جو تا ہے، یہ جو ٹیل ہے اس کی دم ہے جہاز کی طرح، یہ بتا رہی ہے کہ کون سا جہاز ہے، ہیلی کاپٹر ہے، جہاز ہے، لڑاکا جہاز ہے، کون سا ہے. یہ پتہ چلا یہ آپ نے کیا، تا نے بتایا یہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کہ جیٹ جب جاتا ہے تو پیچھے دھواں چھوڑ رہا ہوتا ہے، وہ دھوئیں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جا رہا ہے، یہ جیٹ ہے، لڑاکا. اسی طرح فعلتو، تا نے ہمیں بتایا جو اس کی آخری دم کی فعل کی کہ میں نے کیا. یہ فعلتو میں یہ تم نے ہمیں بتایا کہ آپ سب نے کیا. فعلنا میں اس نا نے ہمیں بتایا ہم سب. تو یہ ہمارا ماضی کا ٹیبل بنا. کیا؟ فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتو، فعلتو. ماضی کا اشارہ جو ہے یہ کونی کے لیول پہ کیا جاتا ہے، اور دائیں طرف ایک انگلی سے فعلا کا، چار انگلیوں سے فعلتو، فعلو کا، سامنے جو ہے ایک انگلی سے فعلتا کا، اپنی طرف جو ہے فعلتو کا، اور جمع کے لیے فعلتو چار انگلیوں سے، فعلنا کا چار انگلیاں اپنی طرف. تو آئیے یہ ہمارا ٹیبل آ گیا، اس کو اب آپ کو پریکٹس کیجئے. جی کرائیے، کون کرائے گا یہ ٹیبل فعلا کرائیں؟ جی سسٹر خالدہ منظور کرائیے. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، جی فعلت اس عورت نے کیا. وہ ابھی ہم نے نہیں پڑھا. حامد بھائی آپ کرائیے. جی، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. جی سسٹر ناظمہ کرائیے. فعلا، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. اب دیکھیں فعلا کی طرح ایک لفظ ہوتا ہے جعلا. اب اگر میں کہوں جی یہ آپ جعلا کا ٹیبل بنائیے تو کیسے بنے گا؟ یہ دیکھیے، پہلے اسے عربی بول چال کے لیے، حل فعلا کیا اس نے کیا، تو کیا جواب دیں گے؟ نعم فعلا. نعم فعلا، جی ہاں اس نے کیا، نام لگا دیں گے. یعنی یہ جو حل ہے اسے ہٹائیں گے، اس کی جگہ نام لگا دیا. فعلا اس نے کیا، نام فعلا، جی ہاں اس نے کیا. اگر سوال ہو حل فعلو کیا ان سب نے کیا، تو حل کو نعم کیا لگائیں فعلو، گے، نام، تو کیا ہوگا جواب؟ نعم. نعم فعلو. حل فعلتا کیا آپ نے کیا. اب یہ سامنے والے سے پوچھا جا رہا ہے کیا تو نے کیا، تو وہ کیا کہے گا؟ نعم فعلتو. ہاں میں نے کیا، یعنی نعم فعلتو، جی ہاں میں نے کیا. حل فعلتو کیا آپ سب نے کیا، اب سب سے پوچھا جا رہا ہے تو وہ کیا کہیں گے؟ نعم فعلنا. نعم فعلنا، جی ہاں. بس یہ آپ نے یاد رکھنا. فعلا ہوا، ہوا کا جواب ہوا ہوتا ہے، سوال بھی وہ جواب میں بھی وہی. فعلا فعلا رہے گا. فعلو گھوم کے لیے ہوتا ہے، فعلو فعلو رہے گا سوال جواب. لیکن جب ہم کہتے ہیں فعلتا، یہ ہوتا ہے آپ. اس سے نا آپ کا نام کیا ہے، تو وہ یہ تو نہیں کہتا آپ کا نام یہ، وہ کہتا ہے میرا نام یہ، تو وہ میں تبدیل ہو جاتا ہے. جب ہم سامنے والے سے کہتے ہیں کیا آپ نے کیا، تو وہ کہے گا ہاں میں نے کیا یا نہیں میں نے کیا. حل فالتو کیا آپ سب نے کیا، تو وہ کہیں گے ہاں ہم سب نے کیا. تو آئیے ہمارا پہلا سیٹ جو ہے اس میں 3 افعال، ایک ہے فعلا جس کا بھی ہم نے ٹیبل کر لیا، دوسرا ہے فتحا اس نے کھولا، تیسرا ہے جعلا اس نے بنایا. فعلا، فتحا، جعلا. جعلا چونکہ فتحا سے ملتا جلتا ہے، پہلے ہم اس کے لیتے ہیں. یہ دیکھیں ہمارے پاس 3 حرف ہیں، فا عین لام، اور جب ہم نے ان کو جوڑا اور ان پر زبر لگائے
تو یہ بن گیا فعلا. کیا مطلب؟ اب उसने किया. جعلا اگر میں اس کے مقابلے میں جعلا لکھوں، دیکھیں فا کی جگہ جیم آ گیا، این کی جگہ این آ گیا، لام کی جگہ لام آ گیا، تو یہ لفظ کیا بن گیا؟ جعلا. जअल. اس نے بنایا. فعلا اس نے کیا، جعلا اس نے بنایا. یعنی فا کو ہٹا کے ہم نے صرف جیم لگایا، ہمارا پورا ٹیبل اسی طرح بنے گا. آئیے میں آپ کو ماضی کا ٹیبل ہم نے کیسے بنایا تھا، فعلا، اور اگلا صیغہ کیسے بنا تھا، کیا لگایا تھا میں نے؟ जअल. فعلوا. لگایا کیا تھا؟ واو الف. واو الف. واو. ہم نے واو الف لگایا تھا تو ہمارا اگلا صیغہ. اس کے بعد کیا لگایا تھا کہ اس سے اگلا صیغہ بنا؟ تے. تا. کیا لگایا تھا ہم نے؟ فعلوا. فعلتا. لام تے. جی تا زبر کے ساتھ لگایا تھا، تا نہیں لگایا تھا، تا زبر لگائی تھی. یعنی فعال اچھا جی. لگایا تھا تب اگلا صیغہ بنا. اور اس سے اگلا جی، بنانے جی. کے لیے ہم نے کیا کیا تھا، کیا لگایا؟ تا کے اوپر پیش. تا پیش کی لگائی تھی تو اگلا صیغہ بنا تھا. اور اس سے اگلا بنانے کے لیے ہم نے اس کے ساتھ کیا لگایا؟ تا پیش میم. تم. تم لگایا تھا تو اگلا صیغہ فعلتم بنا تھا. اور آخری صیغہ ہم نے کیا چیز لگا کے بنایا تھا؟ نون زبر الف نا. جعلنا، یعنی نہ لگایا. اب ہم جب جعلہ سے بنانا چاہتے ہیں تو ہم نے صرف فا کی جگہ جیم لگانا ہے، یہ ہمارا پورا ٹیبل بن جائے گا. مثلا جی سر. فا کی جگہ میں جیم لگا دوں جعلہ ہو گیا، یہاں فا کی جگہ جیم لگاؤں جعلو ہو گیا، فا کی جگہ جیم لگاؤں جعلتا ہو گیا، فا کی جگہ جیم لگاؤں جعلتو ہوگا، فا کی جگہ جیم لگاؤں فعلتم ہو گیا، فا کی جگہ جیم لگاؤں جعلنا ہو گیا. یہ دیکھیے میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے اس فا کو ہٹایا اور ان سب کی جگہ جیم لگا دیا. ٹیبل وہی بنا ہوا ہے جو میں نے پہلے بنایا تھا، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. اب یہ جو ہے کیا، جالا، جالو، جالتا، جالتو، جالتم، جالنا ہو گیا. کیا یہ بنانا مشکل ہے؟ نہیں سر. یعنی آپ کو سمجھ آ گئی کہ دونوں ٹیبل ایک ہی جیسے بنے ہوئے. صرف پہلے ٹیبل میں کیا فا کا کلمہ تھا ساروں، یہاں کیا جیم کا. یہاں پہ کیا جالو، اگلا صیغہ بنانے کے لیے میں نے واو الف لگا دی جیسے یہاں لگایا تھا. جالتا میں نے تا زبر لگائی جیسے یہاں پہ لگائی تھی. اسی طرح یہاں پہ میں نے تاپیش لگائی، یہاں پہ تاپیش لگائی. یہاں پہ تم لگایا تھا ادھر تم لگا دے ادھر نہ. تو اس کا مطلب ہوا کسی بھی فعل کا ٹیبل بنانے کے لیے ہمیں کیا یہ الفاظ آنے چاہیے. اگر یہ الفاظ آتے ہیں ہم کوئی بھی ٹیبل بنا سکتے ہیں. مثلا تیسرا لفظ جو ہم نے آج سیکھنا ہے وہ ہے فتح. اب میں کہتا ہوں جی آپ مجھے اسی کے طرز پہ فتح کا بنا دیں. فعلا کو میں ہٹاؤں گا، یہاں رکھ دوں گا فتح، اس نے کھولا. اور جمع بنانے کے لیے فتح کے ساتھ کیا کروں گا، واو الف ایڈ کر دوں گا. فتحتا. فتحتا نہیں بنے گا، فتح. واو الف لگا رہے ہیں، جمع بنا رہے ہیں، فتح بنے گا. سر تو لہذا پہلا صیغہ کیا ہوا فتح، اور اگلا بنانے کے لیے میں نے کیا کیا، فتح یہ جو تھا اس کے ساتھ واو الف لگایا تو کیا ہو گیا، فتح سے فتح ہو گیا. اب آگے کا صیغہ بنانے کے لیے میں کیا کروں گا، فتح کو یہاں رکھ کے تا زبر لگا دوں گا، کیا ہوگا فتح تا. اور اس سے اگلا صیغے کے لیے کیا کروں گا، فتح ادھر رکھ کے تا پیش والا لگا دوں گا تو کیا ہوگا فتح تو. اور اگلا فتح یہاں لکھ کے کیا کروں گا، تم کا صیغہ لگاؤں گا، فتح تم، آپ سب نے کھولا. اور اگر نہ لگا دوں گا تو کیا ہوگا، فتح نہ ہم سب. مقصد یہ ہے کہ جس فعل کا بھی ٹیبل ماضی کا ہم نے بنانا ہے اس میں ہمیں یہ لفظ آنے چاہیے کہ پہلے کیا لگائیں گے، پھر کیا لگائیں گے، پھر کیا لگائیں گے، پھر کیا لگائیں گے، کیا لگائیں گے. اور ان کا مطلب آنا چاہیے. وا کا مطلب ہے وہ سب، تا کا مطلب ہے تو آپ، تو کا مطلب ہے میں، تم کا مطلب ہے آپ سب، نہ ہم. یہ ہم پڑھ کے آئے ہیں، ہم نے یہ کیا ہوا ہے. ہوا، ہم، انتا، انتم، نحنو، انا، نحنو جو کیا تھا یہ وہی چیزیں ہیں. ہوا جو ہے یہ ہم کو ظاہر کرتا ہے، تا جو ہے یہ انتا کو ظاہر کرتا ہے، تو جو ہے یہ آنا کو ظاہر کرتا ہے، تم جو ہے یہ انتم کو ظاہر کرتا ہے، نا جو ہے یہ نانو کو ظاہر کرتا ہے. یہ جو ہم نے پڑھے تھے نا الفاظ، یہ ان کی بدلی ہوئی شکلیں. تو آئیے چلتے ہیں جعلہ کے ٹیبل کی طرف. تو جعلہ کا ٹیبل کیسے بنا ہے،
जाला वाव अलिफ लगाया जालू, ता लगाया जालता, तू लगाया जालतू, तुम लगाया जालतू, ना लगाया जाल। तो आइए अब जाला का टेबल आपके सामने बना। जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया। 3 बार अरबी में दोहराएंगे, जाला जालू, जाला जालू, जाला जालू। क्या मतलब? जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया। अगला हिस्सा देखिए टेबल पर जो सफेद कलर का, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया। 3 बार अरबी में दोहराई, जालता जालतू, जालता जालतू, जालता जाल, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया। आखिरी हिस्सा देखें जो ग्रीन होता है, ये जमा का है, जालतुम आप सबने बनाया, जालना हम सब। 3 बार अरबी में, जालतुम जाल, जालतुम जाल, जालतुम जाल, जालतुम आप सबने बनाया, जालना हम सब। अब पूरे टेबल को एक बार दोहराएंगे तर्जुमे से, जाला उसने, जालू इन सब ने, जालता आपने बनाया, जालतुम मैंने बनाया, जालतुम आप सब ने, जालना। अब आपकी बारी है, दोहराइए इस पूरे टेबल को। जी कौन दोहराएगा? जी सिस्टर खालिदा मंजूर, आपने अनम्यूट किया हुआ, आप दोहरा दीजिए। जाअला उसने बनाया, जाअलू उन सब ने बनाया, जाअलता आपने बनाया, जाअलतू मैंने बनाया, जाअलतुम आप सब ने बनाया, जाअलना हम सब ने बनाया। गुड। जी नाजिमा, सिस्टर नाजमा आप भी करा दीजिए। जाअला उसने बनाया, जाअलू उन सब ने बनाया, जाअलता आपने बनाया, जाअलतू मैंने बनाया, जाअलतुम आप सब ने बनाया, जाअलना हम सब ने बनाया। आइए अब हम देखते हैं कौन सा, फतहा। फतहा उसने खोला, अगले सीखे के क्या है, वाउ अलिफ लगाया, फताहू उन सब ने खोला। 3 बार अरबी में, फतहा फताहू, फतहा फताहू, वाव अलिफ लगाए, फतहा जमा के लिए वाव लगाया, फताहू क्या मतलब? फतहा उसने खोला, फताहू उन सब ने खोला। अगला हिस्सा देखिए जो सफेद कलर का, फतहता आपने खोला, फतहतू मैंने खोला। ता जबर और ता पेश लगानी है। 3 बार अरबी में दिया, फतहता फतहतू, फतहता फतहतू, फतहता फतहतू, फतहता आपने खोला, फतहतू मैंने। आखिरी हिस्सा देखिए ग्रीन जो जमा का होता है, फतहतुम आप सबने खोला, फतहना आप सब। 3 बार अरबी में, फतहतुम फतहना, फतहतुम फतहना, फतहतुम फतहना क्या मतलब? फतहतुम आपने खोला, फतहना हम सब। पूरे टेबल को एक बार तर्जमे के साथ बढ़ेंगे, फतहा उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतू मैंने खोला, फतहतू आप सब ने खोला, फतहना हम सब। अब आपकी बारी है, दोहराइए जी कौन दोहराना चाहेगा इसे? जी सिस्टर खालिदा दोहरा दीजिए। फतहा उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतू मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। जी सिस्टर नाजिमा आप भी दोहरा दीजिए। फतहा उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतू मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। Excellent. तो आइए इसकी अरबी बोलचाल देखते हैं। हल जाला क्या उसने बनाया? नाम जाअला, तो यही जवाब होगा, सिर्फ हल की जगह नाम लगा दे, नाम जाला। हल जालू, अब जमा का सिगा आ गया, नाम जाअलू, यही जवाब है, सिर्फ हल हटा के नाम लगा दिया। हल जालता, ये ता जबर जब आ गया ये हमेशा पेश से बदलती है, तो क्या होगा जवाब में? नाम। नाम जाअलतू, ता याद रखें, ता जबर पेश से बदले। और अगर मैं ये सवाल करूं, हल जालतू क्या मैंने बनाया, तो ये जवाब होगा नाम जालता। ये जालता, जबर की तरफ चला, ना नहीं आएगा, ना जमा के लिए होता है, जालता आएगा, जालतू ता पेश वाली ता जबर से बदले, जैसे सवाल में जबर वाली ता जवाब में ता पेश के साथ बदले। हल जालतुम, ये अब जमा का सीगा है, इसके लिए क्या होगा? नाम जाअलना, और इसी तरह का सवाल में हम कहते हैं हल जालना, जमा का सीगा है, तो जवाब हमेशा जालतुम जमा की तरफ जाएगा। तो ये थोड़ी सी एडवांस लेवल है, ये आगे की क्लासों में करेंगे, आज इसे छोड़ देते हैं। आज सिर्फ ये बताइए, हल फतहा
नाम फतह, फतह, नाम फतह, नाम फतह, हल फतहता, नाम फतहतु, हल फतहतुम। नाम फतहना। फतहना। तो आइए, ये आज हमने पहला टेबल क्या किया था, फ़अला, फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। ये आपको मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन टेबल में लिखा है इसलिए करा देता हूँ। फ़अलत उस औरत ने, फ़अलत के लिए क्या ता साकिन इजाफा करते हैं, वही फ़ा एंड लाम तीन कलमे हैं, उसके साथ अगर ता साकिन आ जाए, ता सिर्फ लगाएं, फिर ये मुअन्निस का बन जाता है फ़अलत, और उसके लिए हम बाएं हाथ से इशारा करते हैं। मुज़क्कर के सारे इशारे हम दाएं हाथ से करते हैं, ये याद है। अगला टेबल हमने कौन सा किया था जी, फ़अला के बाद जअला, फतह। टेबल के अंदर फतह, इनकी तरतीब थी फ़अला फतह जाला, वो हमने सीखने के लिए जाला को पहले कर दिया था, तरतीब इनकी। ठीक है, फतह सही है। उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतू मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना आप सब ने खोला, फतहत उस औरत ने खोला। उस ये औरत ने ता खोला। साकिन है। तीसरा हमने आज क्या पढ़ा था, कौन सा टेबल था जी, जअला, जाला। तो ये जाला का टेबल दिया गया, जाला उसने बनाया, जालू सबने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतुम आप सबने बनाया, जालना हम सबने बनाया, जालत उस। अब आप लोगों की बारी है, दोहराइए जी, तीनों टेबल कौन करवाना चाहेगा करवाइए जी, सिस्टर खालदा दोहराइए। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया, फ़अलत उस औरत ने किया, फ़तहा उसने खोला, फ़तहू उन सब ने खोला, फ़तहता आपने खोला, फ़तहतु मैंने खोला, फ़तहतुम आप सब ने खोला, फ़तहना हम सब ने खोला, फ़तहत उस औरत ने खोला। जाअला उसने बनाया, जाअलू उन सब ने बनाया, जाअलता आपने बनाया, जाअलतू मैंने बनाया, जाअलतुम आप सब ने बनाया, जाअलना हम सब ने बनाया, जाअलत उस औरत ने बनाया। जी, कोई और करना चाहेगा? जी, सिस्टर नाजिमा दोहराइए। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया, फ़अलत उस औरत ने किया। फतहा उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतह आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला, फतहत उसने खोला। जाअला उसने बनाया, जाअलू उन सब ने बनाया, जाअलता आपने बनाया, जाअलू मैंने बनाया, जाअलतुम आप सब ने बनाया, जाअलना हम सब ने बनाया, जाअलत उस औरत ने बनाया। चलिए आगे चलते हैं। तो ये देखिए हमने क्या, ये क्या लिखा हुआ है, हुआ, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं टेबल में, ये इसके आखिरी हरफ के ऊपर जबर से होता है। जैसे फ़अला में जबर था, जाला में आखिर में जबर था, फतहा में आखिर में जबर। हम को हमने किससे जाहिर किया था टेबल में, हम के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया था, वाव अलिफ, फ़अलू, जालू, फतहू, वाव अलिफ से हम का मतलब लिया था। अगला हमारे लफ्ज़ है अंता। अंता को हमने किससे लिया था टेबल में, किससे जाहिर किया था, जबर से, ता 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 जबर। जबर से, यानी ता के ऊपर जबर से। जैसे फ़अलता, जाअलता, फ़तहता। और जो है अगला हमारा था आना। आना को हमने किससे जाहिर किया था, नून जबर अलिफ। जी नहीं, कोई और बताए, ता पेश से, पेश। तू, तो ये क्या था, फ़अलतु, जाअलतु, फतहतु। ता पेश से हमने आना को जाहिर किया था, मैं, आना के मैंने होता है मैं। और नाहनु को, सॉरी अंतुम को हमने किससे जाहिर किया था, क्या चीज इस्तेमाल ता की, पेश मीम। तुम हमने इस्तेमाल किया था, यानी पेश वाला तुम। फ़अलतुम, जाअलतुम, फतहतुम। और आखिर में नाहनु को हमने किससे जाहिर किया था टेबल में, ना से, नून ना जबर अलिफ। अलिफ से, ना, यानी फ़अलना, जाअलना, फतह। आगे हमने
اس کورس میں تقریباً جو ہے ہمارے 11 افعال ہیں، جن میں سے 3 آج ہم نے کر لیے ہیں. جتنے بھی آئیں گے ان سب کے ساتھ یہی لگے گا، وا تا تو تم نا، اور مونس کے لیے تا ساکن، یا کے لیے تا ساکن لگا. تو یہ آپ پکا کر لیجئے، ٹیبل آپ کے سارے آگے آپ کے. فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعلت. جعلا، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا، جعلت. فتحا، فتحو، فتحتا، فتحتو، فتحتم، فتحنا، فتح. اصل میں ان لفظوں کو یاد کرنا ہے، وا تا تو تم نا، یہ آپ کو آگے تو فعل جوڑتے جائیں ٹیبل بنتا جائے گا. تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی تھا. آئیے سوال جواب دیکھتے ہیں. اعوذ، ایک سے زیادہ جواب کا انتخاب کیجیے. ہم پناہ میں آتے ہیں، میں پناہ میں آتا ہوں، وہ پناہ میں آتا ہے، میں پناہ میں آؤں گا. ABCD. جی سر بی. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں یا میں پناہ میں آؤں گا، یہ مضارع اس کے 2 ترجمے ہوتے ہیں. رحیم کا معنی اچھے اخلاق والا، کبھی کبھی رحم کرنے والا، خوبصورت مسلسل رحم کرنے والا. ABCD. ڈی. درست فرمایا. سلام علیکم کا ترجمہ کیجئے، رحمت ہو آپ پر، سلامتی ہو آپ سب پر، رحمت ہوگی آپ سب پر، سلامتی ہو مجھ پر. ABCD. بی. جی سلامتی ہو آپ سب پر. صلیتا کا معنی ہے میں نے درود بھیجا، آپ نے درود بھیجا، آپ درود بھیجتے ہیں، درود بھیجیے. ABCD. صلیتا. آج ہی ہم نے پڑھا تا کس کے لیے ہوتا ہے، دیکھ لیں لفظ آ گیا. تم کے لیے. فعلتا، کے لیے. جعلتا، فتحتا، صلیتا. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ میں نے درود بھیجا. میں نے ہوگا، میں کے لیے تو ہوتا ہے، یہ تا زبر تو والا، ہوتا ہے نا، آپ نے بھی ہوگا. تو لہٰذا کیا ہوگا، آپ نے درود بھیجا، میں کے لیے تو ہونا چاہیے، صلیتو ہونا چاہیے تھا، فعلتو، جعلتو، صلیتو ہونا چاہیے تھا. آئیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہنچا دو میری طرف سے، اگرچہ کہ یہ ایک پارہ ہی کیوں نہ، ایک سورت ہی کیوں نہ ہو، ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، پورا قرآن ہی کیوں نہ ہو. ABCD. سر سی. آپ نے درست کہا. صلی علی کا ترجمہ کیجئے، رحمتوں کی بارش نازل فرما، درجات بلند فرما، مہربان ہو جا. سب صحیح ہے. ABCD. صلی اللہ کا مطلب ہے سب درست ہے، یہ تینوں درست ہیں، تو اس لیے ڈی صحیح ہوگا. صحیح ہے. صحیح ہے. آئیے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے مکہ والے. ABCD. سی. ایک سے زیادہ جواب ہوں گے. نہیں سر اے. اے اور سی. ہاں آپ نے درست کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے آل میں شامل ہوتے ہیں. جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے، اللہ اس پر 1 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے، 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے، 5 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے، 100 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے. ABCD. سر بی. درود کو دل سے پڑھنا ہو تو کیا کریں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں، آپ کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے پڑھیں، دعا کے انداز میں پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں. ABCD. بی. سارے ہی صحیح تھے. سیرت پڑھیں، آپ کی قربانیوں کا دعا کے انداز میں پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں. انہ حمید مجید کا ترجمہ بے شک وہ قابل تعریف بزرگی والا ہے، وہ قابل تعریف پاک ہے، بے شک وہ قابل تعریف ہے، بے شک وہ قابل تعریف پاک ہے. ABCD. آپ نے درست فرمایا. بارکتا کا مطلب ہے تا آ گیا، بارکتا. آپ نے برکتیں بھیجی جیسا کہ آپ نے بھیجی برکتیں، آپ بھیجتے ہیں برکتیں جیسا کہ آپ بھیجتے ہیں برکتیں. ABCD. بارکتا. بی. سی. تا ہے، ماضی ہے، آپ نے برکتیں بھیجیں، آپ تا، اور آپ تو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پھیلانا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی چاہیے. ABCD. سارے ٹھیک ہے سر. آپ نے درست کہا. درود کے آخر میں اللہ کی صرف مجید یہ بتاتی ہے وہ بہت مہربان ہے، وہ قابل تعریف ہے، وہ عظمت والا ہے، اس میں زبردست اجر دے سکتا ہے. کوئی جواب صحیح نہیں. ABCD. ڈی. ڈی غلط ہے، تینوں پہلے جواب صحیح تینوں ہے، ٹھیک ہے. سی جو ہے اس میں سب سے زیادہ درست ہے. سر یہ انتا و ربک کا ترجمہ کیا ہوگا؟ انتا اور ربک، میں اور میرا رب، وہ اور اس کا رب، تم اور تمہارا رب، تم اور میرا رب. ABCD. انتا و ربک کا. سی. سی سر، تم اور تمہارا رب. آپ نے درست کہا.
ली व लका के मायने बताइए। मेरे लिए और तुम्हारे लिए, मेरे लिए और हमारे लिए, तुम्हारे लिए और मेरे लिए, तुम सब के लिए और मेरे लिए, ABCD। ए दुरुस्त कहा। आऊज़ु बिर्रहमान का तर्जुमा कीजिए। मैं पनाह में आऊंगा बड़े मेहरबान की, मैं पनाह मांगता हूँ बड़े मेहरबान की, वो पनाह मांगते हैं बड़े मेहरबान की, मैं पनाह में आता हूँ रब की, ABCD। आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ या आऊंगा, दो तर्जमे होंगे, मैं पनाह में आऊंगा या मैं पनाह मांगता हूँ बड़े मेहरबान की। अरबी जबान में अक्सर अफ़ाल बनाए जाते हैं 2 हरूफ से, 4 हरूफ से, 5 हरूफ से, 3 हरूफ से, ABCD। डी दुरुस्त कहा। माजी है जो हो चुका, जो किया जा रहा है, जो किया जाएगा, जो करना है, ABCD। ए आपने दुरुस्त कहा। फ़ाला की जमा फ़ालता, फ़ालतुम, फ़ालू, फ़ालना, ABCD। फ़ाला की जमा सी सर। आपने सही कहा। फ़ालू वाव अलिफ लगाएंगे। मन फ़ाला हाजा का मायने है कैसे किया, ये कौन कर रहा है, ये किसने किया, ये कौन कर रहा है, वो, ABCD। मन फ़ाला हाजा। बी बी सर बी। सी किसने किया, मन किसने, फ़ाला किया, हाजा ये। जाला का मानी बताइए। उसने बनाया, वो बनाएगा, वो बनाता है, वो बना रहा है, ABCD। जाला। ए आपने दुरुस्त ए सर। आपने दुरुस्त कहा। जालना का मतलब है हम बनाएंगे, हम बनाते हैं, मैंने बनाया, हमने बनाया, ABCD। जालना। ए सर। ये कैसे गया? नहीं ये बी बी तो मुदारे है, ये तो माजी बी की बात सर। हो रही है। हमने बनाया, डी है। जालना हमने बनाया। आइए वज आलू का डी डी तर्जुमा कीजिए। और उसने बनाया, और सबने बनाया, और सबने बनाया, और वो सब बनाते हैं अल्लाह के लिए, ABCD। बी हल जालता नाम जालतू, हल फतह नाम फतह। आप सबने खोला, फतह तुम। तो आइए आज का जो है सबक हम इसे इख्तिताम पे करते हैं। अल्लाह से दुआ है वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करना लाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना क़ब्लल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुआज़िबना बअदल मौत वला तुहासिबना यौमल क़ियामह, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह हाफ़िज़।